ہمارے پاس تو ایک لمحہ نہیں تھا، لیکن یہ جو بگاڑ جو ہے یہ تبھی ٹھیک ہوگا کہ ہم اپنی اجتماعی کاوشوں سے قوم کو اکٹھا کریں۔ یہ آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے۔ اتنا زیادہ زہر گھول دیا گیا ہے معاشرے میں کہ اس کو صاف کرنا کوئی اٹس ناٹ اے جوک، لیکن اس کے لیے نہ صرف ہمیں شعوری کوشش کرنی ہوگی بلکہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے بالکل۔ یعنی یہ قوم آگے نہیں بڑھ سکتی جتنے مرضی ہم اپنا کوشش کر لیں، جب تک کہ ایک پوری قوم اکٹھی نہ ہو جائے اس ایجنڈا کے اوپر کہ ہم نے پاکستان کی تقدیر بدلنی ہے، قرضوں سے نجات دلوانا ہے، پاکستان کو اپنا خود انحصاری لے کے آنی ہے اور قوم کو خوشحال کرنا ہے، معاشرے میں جو بگاڑ ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ اس میں آپ کا بے پناہ رول ہے، اس میں بے پناہ رول ہے، اور آپ اس میں بہت ایک کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک لمبا سفر ہے، اور آج میں ابھی صبح ایک فنکشن میں تھا تو 14 اگست کو 76 سال ہو جائیں گے پاکستان کو معرض وجود میں آئے ہوئے۔ ریاست الحمدللہ بچ گئی، اور رہائے بھی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ابھی اگر دیکھیں، اگر ریاست نہ بچتی تو آج پورے پاکستان میں پیٹرول کے لیے لائنیں لگی ہوتی، پورے پاکستان میں ادویات کے لیے لائنیں لگی ہوتی، پورے پاکستان کی انڈسٹری جو ہے اس کی چمنیوں سے دھواں نکلنا بند ہو رہا ہوتا، لاکھوں لوگ جو ہیں سڑکوں پہ ہوتے، اور ہمارے جو بائی لیٹرل جو ارینجمنٹس ہیں، ملٹی لیٹرل ارینجمنٹس ہیں، ہمیں کوئی دھیلا نہ دیتا۔ میں آپ کو یہ بالکل بتا رہا ہوں کہ ہمارے، میں نام نہیں لے رہا، وہ ہمارے بھائی خواہ دوست ممالک جو تیار تھے یہ سارے فنڈ دینے کے لیے، لیکن کہہ رہے تھے کہ مہربانی کر کے IMF سے اپنا معاملہ طے کر لیں۔ یہ بالکل، میں آپ سے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے ہم بالکل حاضر ہیں، شہباز شریف صاحب ہم سب حاضر ہیں، لیکن IMF سے اپنے معاملات طے کر لیں۔ یہ میں آپ کو بالکل نچوڑ بتا رہا ہوں، نچوڑ۔ تو اگر IMF سے اب الحمدللہ ہمارا ایک معاہدہ ہو گیا ہے، تو اب یہ انٹرم گورنمنٹ اور اگلی جو الیکشن کی تنظیم حکومت آئے گی، اب ان کا کام اور ان سے اگلی جو حکومتیں آنی ہیں آئندہ دہائیوں میں، سالوں میں، مل کر ہمیں یہ سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا کہ کیا ہم نے ریاست کو بچا کر ریاست کو مضبوط کرنا ہے، رعایا کو خوشحال کرنا ہے یا نہیں۔ یہ فیصلہ ہمارے اوپر ہے۔ جب ہمیں عادتیں پڑی ہوں کہ باہر کی اپنا جو اشیاء ہے مہنگی وہ ہم نے منگوانی ہے، پاکستان میں ہم نے پیدا نہیں کرنا، ہم نے پروٹیکشن لینی ہے امپورٹ ڈیوٹیز کی تاکہ ہمیں منافع ملے، اور باہر کے جو مصنوعات ان سے کمپٹیشن نہ ہو۔ ایکسپورٹ کے لیے ہمیں ہر وقت، ٹھیک ہے جائز، حکومت کی مدد بہت ضروری ہے، لیکن حکومت جو ہے وہ پوری طرح ایکسپورٹ کے لیے تمام فیسلٹیز دے دے، تو IMF نے بالکل بند کر دیا وہ راستہ، کم از کم 9 مہینے کے لیے، جب تک یہ پروگرام ہے کہ آپ کوئی سبسڈی نہیں دیں گے۔ تو آپ جائیں، جاپان جائیں، آپ دوسرے ممالک میں جائیں، ساؤتھ کوریا جائیں، کچھ وہ ان کے پاس نہ منرل ریسورسز نہ کوئی اور، ان کے پاس اللہ کا اپنا دیا ہوا کوئی تحفہ ہے، ہر چیز وہ امپورٹ کرتے ہیں۔ تحفہ ہے کہ بڑے قابل لوگ ہیں، محنتی لوگ ہیں، ایماندار لوگ ہیں، وہ امپورٹ کرتے ہیں اور ہر چیز کنورٹ کر کے ایکسپورٹ کر دیتے ہیں۔ ہمیں رب تعالیٰ نے ہر چیز دی ہے، ہر چیز دی ہے، زمینیں دی ہیں، اپنا کسان دیے ہیں، ڈاکٹر دیے ہیں، انجینئر دیے ہیں، انڈسٹریز دیے ہیں، دریا دیے ہیں، سمندر دیے ہیں، پہاڑ دیے ہیں، خزانے دیے ہیں، کام نہیں کرنا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کام کرنا ہے، یہ فیصلہ کر لیں گے تو ہر چیز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 5 7 10 سال میں یہ باغ و بہار بن جائے گا یہ ملک، یہ میرا ایمان ہے۔ مگر یہ کہیں کہ اب ہمیں دوست ممالک کہتے ہیں کہ جناب بالکل ٹھیک ہے، ہم قرض دیں گے آپ کو، انویسٹمنٹ کریں گے آپ کے ملک میں، آپ لے کے آئیں، بینکبل فیسیبلٹیز لے کے آئیں، آپ منصوبے لے کے آئیں، بالکل وہ کہتے ہیں ہم تیار ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر اب رونا دھونا نہیں، بس ہم حوصلہ کریں، ہمت کریں، آپ اس میں اپنا کلیدی رول ادا کریں، اور انشاءاللہ یہ معاملہ آگے بڑھے گا۔ اور جو ویژن جو ہم نے اس حکومت نے دیا ہے وہ بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہے، کنٹریبیوشن ہے۔ SIFC وہ نظام بن چکا ہے، یہ ویژن بن چکا ہے، اور اس کے اوپر پوری طرح خاکہ نہیں بلکہ پورا اس کا عملی جامہ اس کو پہنا دیا گیا ہے۔ اور کل میں نے اپنی اس مدت حکومت کی ختم ہونے سے پہلے کل آخری میٹنگ کی ہے SIFC کی، یہ اسی کمرے میں،
اور اس میں ہم نے ساری تفصیل کے ساتھ سارے منصوبے کس طرح. اب آج سعودی عرب سے ایک اور وفد آ رہا ہے. آج اب پیچھے جب معدنیات کی کانفرنس ہوئی تو وہ ایک سعودی وفد آیا تو مجھے ملا تھا. میں نے اتنے ان کے چہروں پر اتنی چمک پہلے کبھی نہیں دیکھی. کہتے ہیں یہ وزیر اعظم یہ ہے طریقہ, ہم تیار ہیں اور پاکستان میں ہم ایک نہیں اربوں ڈالر سرمایہ کاری کریں گے, آپ لائیں منصوبے. ایسا ایف سی جو ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی معاشی ریکوری کا یہ ایک پروگرام ہے, اس کی تفصیل آپ کو اچھی طرح پتہ ہے. اگر یہ چل پڑا اور جس کے اوپر آہستہ آہستہ باہر کے ممالک اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں تو یہ ایک گیم چینجر ہے انشاءاللہ. میں تو کل اپنا ایڈوائز بھیج دوں گا پریزیڈنٹ صاحب کو, پھر تو خدا کو پتہ ہے کس نے آنا ہے کس نے نہیں آنا, وہ تو اللہ کو پتہ ہے. لیکن میرا یہ ایمان ہے کہ جو بھی حکومت ہوگی یہ پروگرام جو ہے معاشی پروگرام, اس کے اوپر ہم سب مل کر دا ہول آف دا گورنمنٹ مل کر کریں گے. آپ لوگ اس میں حصہ ڈالیں گے تو یقین کریں کہ 4 سال میں نہیں 5 سال 10 سال میں یہ قرض لینے کی لعنت ختم ہو جائے گی اور پاکستان جو ہے خوشحالی کی طرف بڑی تیزی سے رواں دواں ہوگا. مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہ پروگرام الحمدللہ ایک ویژن ہے جو کہ اس حکومت نے, تمام مخلوط حکومت کے جو نمائندے ہیں سب نے مل کر, اور چیف آرمی اسٹاف نے اس میں مل کر, صوبوں کی حکومتوں نے مل کر یہ سارا نظام بنایا ہے. اور انشاءاللہ یہ ایک باقی تو اللہ جانتا ہے لیکن بہت ایک شاندار یہ ایک نظام ہے. انشاءاللہ اس سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کو جابز ملیں گے, غربت میں کمی ہوگی, پاکستان ایکسپورٹس کرے گا اور ہماری چیزیں ہمارے پاس ہیں. اب دیامیر بھاشا ڈیم ہے جو کہ 30 سال پہلے بن جانا چاہیے تھا یا 20 سال پہلے بن جانا چاہیے تھا, آج وہ رینگ کے چل رہا ہے. کل ہی میں نے بات کی تھی دیامیر بھاشا ڈیم کے اوپر. حکومتوں کو چھوڑ دیں, کتنی حکومتوں نے فیتے کاٹے اور کتنا 9% جو ہے اس کی جو لاگت ہے صرف 9% اس کے اوپر خرچ ہوا ابھی تک. مطلب اگر 100 روپے لگنے ہیں تو صرف 9 روپے لگے ہیں. کچھوے کی چال پہ ہم جائیں گے تو اس کو تو لگ جائیں گے 50 برس لگ جائیں گے. تو اگر دیامیر بھاشا ڈیم بنانا ہے جس سے پانی کا ذخیرہ بھی ہونا ہے, جس سے بجلی کے ہزاروں میگا واٹ سستی بجلی بننی ہے, تو وہ ڈیم تو یہیں رہنا ہے. اس کو تو کسی باہر کے سرمایہ کار نے اٹھا کے باہر تو نہیں لے کے جانا. تو اگر وہ آ کے کوئی لگاتا ہے اور سرخ فیتا ہم کاٹ کر سرمایہ کاری لے کے آئیں, ڈیم بن جائے, پاور ہاؤس بن جائے اور اس کے اوپر وہ منافع کماتا ہے, تو یہ تو ڈیم قیامت تک رہے گا انشاءاللہ. وہ سرمایہ کار اپنی سرمایہ کاری کو منافع دے کے چلا جائے گا, پاکستان کو ہمیشہ کے لیے اس کو فائدہ ہوگا. تو یہ بنیادی باتیں. اب آپ کی جو ایس او ایز ہیں, یہ آپ کے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز, پیسہ بچا کر قوم کی غربت ختم کرنے کے لیے دوسرے منصوبے بنائیں جو نئے دور کے تقاضے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے معاملات ہیں جس کے اوپر ہمیں اب وقت آ گیا ہے. اب وقت کا ضائع کرنے کی اب کوئی آپشن نہیں, کوئی گنجائش نہیں ہے. الیکشنز کے بارے میں بات ہوئی. دیکھیے میں کل ایڈوائس پریزیڈنٹ کو بھیج رہا ہوں اور آپ کے سامنے اس کا آپ کو علم ہے کہ سی سی آئی نے, کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ نے پوری یونینمس طریقے سے یعنی اتفاق سے انہوں نے سینسس کو قبول کیا ہے. اب اگلا مرحلہ اپنے چیف الیکشن کمیشنر کے دفتر کا ہے. یہ ان کا وہ ادارہ ہے جس نے آئین اور قانون ان کو اختیارات دیے ہیں, میں نے نہیں. میں اپنا فرض ادا کر دیا, کل ہم اپنا دے دیں گے. اس کے بعد میں جب کیئر ٹیکر پرائم منسٹر آئے گا اس وقت تک 3-4 دن شاید میں اور چلوں گا, اس کے بعد وہ آئیں گے. پھر الیکشن کمیشن نے کرنا ہے, وہ انہوں نے کرنا ہے. انہوں نے کیا کرنا ہے وہ جانتے ہیں, اس کا جواب میں نہیں آپ کو دے سکتا. لیکن اس بات پر مکمل اتفاق ہے کہ ہمیں الیکشن جتنی جلدی ہو سکے ہم اس ملک میں ہوں, تاکہ ایک حکومت آئے منتخب اور وہ ایک مینڈیٹ کے ساتھ قوم کی خدمت کے لیے وہ اپنے آپ کو معمور کرے. اگلی بات جو آپ نے فرمائی توشہ خانہ کی, جتنے یہ توشہ خانہ میں تحفے پڑے ہیں کروڑوں روپے کے, وہ انشاءاللہ میں نے نیلام کرنے کا میں اعلان کر رہا ہوں. ان کو نیلام کر کے, مگر کہاں جائیں گے؟ یتیم بچوں اور بچیوں کے اداروں میں, اور کہیں نہیں. بالکل صرف یتیم بچوں اور بچیوں کے, ان کے چاہے وہ فلاحی ادارے ہیں, چاہے وہ تعلیمی ادارے ہیں, چاہے وہ ان کے رفاہی ادارے ہیں, چاہے ان کو وہاں پر طبی سہولتیں ملتی ہیں, وہ ہم ایک نظام کے تحت ہم ان کو ان کے حوالے کریں گے تاکہ وہ یتیم قوم کے بچے اور بچیاں جو زندگی کے اندھے تھپیڑے برداشت کرنے کے سخت نہیں ہیں,
یہ ان کے انشاءاللہ ہم حوالے کریں گے. یہ اب میرا اعلان ہے آپ کے، اور میرے لیے بڑا اعزاز ہے کہ میں سی پی این ای اور پی بی اے اور اے پی نیس کے سامنے مجھے اعلان کرنے کا مجھے یہ اعزاز حاصل ہو رہا ہے. اب آپ سے ایک ہی درخواست ہے کہ قوم کو اکٹھا کریں. دیکھیے میں آپ کو بالکل میں بڑے ادب سے قوم کو اکٹھا کریں، اور جس طریقے سے دیکھیں ہم سب خطا کار انسان ہیں، جس طریقے سے اپنا یعنی بعض میں کسی کا نام نہیں تھا، بعض چینلز نے یا بعض اخبارات نے یا بعض صحافی حضرات نے ایک بندے کو اپنا فرشتہ بنا دیا، پوری قوم کو متون کر دیا. تو یہ اس طرح تو نہیں معاملہ ہوتا. یہ آج یعنی کتنا مہنگا سودا پڑ رہا ہے پوری قوم کو. کیا کیا اپنا یعنی وہ ویڈیو سامنے آ رہی ہیں، جو زمانے میں کچھ باتیں ہوئیں آج ان کے سامنے. کاش کہ ایسا نہ ہوتا. بخدا میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں چھوڑوں گا نہیں، میں اندر کر دوں گا. اس کے اوپر بعض چینلز ناچتے تھے، ان کی اور ان کے جناب وہ اپنا ڈرم بجاتے تھے اور کہتے تھے کہ واہ واہ جی کیا. تو اب دیکھیے کس طرح ملک کا اس وقت نقصان ہو رہا ہے. اتنے شدید کرب میں ملک جس کا حساب نہیں بالکل. تو اس لیے میری آپ سے بہت ادب سے گزارش ہے کہ آپ کو اس میں بڑا امپورٹنٹ رول ادا کرنا ہے. اس یعنی ٹیمپریچر کو کم لائیں، اس کو بہتر کریں. ناظرین، وزیر اعظم شہباز شریف اس وقت صحافتی وفود سے ملاقات میں گفتگو کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے یہ کہا کہ توشہ خانہ میں موجود تمام تحائف نیلام کرنے کا میں اعلان کرتا ہوں. اہم گفتگو انہوں نے کی اور توشہ خانہ میں موجود تمام تحائف کو نیلام کرنے کا اعلان کیا. انہوں نے کہا کہ کل ہماری حکومت ختم ہونے جا رہی ہے. امید کرتے ہیں کہ نگراں حکومت ملک کو بہتر انداز میں چلائے گی. خبروں کا سلسلہ بھی جاری ہے. یہاں وقت ایک بریک کا. دیکھتے رہیے.